اونچی زور اونچی فرماؤ سبحان اللہ. اے جلدی جلدی سمیٹ لو جی کیونکہ مجھے اب آپ کی بالکل خالص توجہ چاہیے. حمزہ بھائی آپ نے بہت اچھا پڑھا, مالک آپ کو بہت سارا عروج عطا فرمائے. جو بندہ محنت کرتا ہے وہ نظر آتی ہے, اور آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ کا ہوگا جی. وہ جوڑنے والی بات کی آپ نے تو وہاں سے میرے ذہن میں چند چیزیں آ گئی. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں روایتی نقابت اگر سننا چاہتے ہیں وہ مجھے آتی ہے, لیکن میں جو چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں شاکر بھائی آپ کے لیے بھی نہیں ہیں. قبلہ پروفیسر صاحب علامہ صاحب قبلہ, اڑ کے میں عرش کے زینے کی طرف جاؤں گا. بولیے گا اگر آپ سننا چاہتے ہیں سن سکتے ہیں تو سبحان اللہ. کچھ نہیں چاہیے میرے بھائی ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بس سبحان اللہ کی صدا چاہیے. اڑ کے میں عرش کے زینے کی طرف جاؤں گا, پر نکلتے ہی مدینے کی طرف جاؤں گا. یہ ہوا کب؟ حیدر بھائی, اویس بھائی, حمزہ بھائی میرے پاس تشریف لے آئے. میں نے اپنی اوقات اور بساط کے مطابق انہیں ضیافت کے لیے کچھ چائے پانی پیش کیا. مجھے کہتے ہیں محفل ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا. کس لیے ہے؟ کوئی وجہ ہوتی ہے, سنیوں کے پاس محفل رکھنے کی بھی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. کہنے لگے وجہ یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں اڑ کے میں عرش کے زینے کی طرف جاؤں گا, پر نکلتے ہی مدینے کی طرف جاؤں گا. ان لوگوں کو چوتھے مصرے پر میں نے دیکھنا ہے, وگرنہ میں نے اپنا انداز بدل لینا ہے. اڑ کے میں عرش کے زینے کی طرف جاؤں گا, پر نکلتے ہی مدینے کی طرف جاؤں گا. موت رستے میں کھڑی دیکھتی رہ جائے گی, میں بدن چھوڑ کے جینے کی طرف جاؤں گا. موت رستے میں کھڑی دیکھتی رہ جائے گی, میں بدن چھوڑ کے جینے کی طرف جاؤں گا. موت رستے میں کھڑی دیکھتی رہ جائے گی, میں بدن چھوڑ کے جینے کی طرف جاؤں گا. میں کیا کرنا ہے جا کے؟ بڑے سارے پیسے لگ جاتے ہیں, وقت بھی ہے, کافی دن گزر جائیں گے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں حضور کا ثنا خان ہوں. حمزہ بھائی, عمیر بھائی, توجہ میری جانب رکھیے گا. کہتے ہیں حضور کا ثنا خان ہوں. جانا کیوں چاہتے ہیں؟ توجہ, یہ مجھے صرف جتنے منٹ ہیں وہ میں انشاءاللہ اسی کے اندر, توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں کچھ اور ہوگا رنگ طلب جالیوں کے پاس. میں نے جب ان سے پوچھا سفیان بھائی مدینے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ اور ہوگا رنگ طلب جالیوں کے پاس, روتا رہوں گا مہر بلب جالیوں کے پاس, مل جائے گی سخن کو اعتبار کی سند. یہ انسان ہے نا, انسان ہے, اپنا فائدہ لینے چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں کچھ اور ہوگا رنگ طلب جالیوں کے پاس, روتا رہوں گا مہر بلب جالیوں کے پاس, مل جائے گی سخن کو سند اعتبار کی. نعت نبی کہوں گا میں جب جالیوں کے پاس, نعت نبی کہوں گا میں جب, نعت نبی کہوں گا میں جب جالیوں کے پاس. اب یہ راستے میں ہے, میری ان سے بات ہو گئی. وہ جو آپ نے منظر کھینچا تو میرا دل کیا کہ میں بھی اسی منظر کو کہہ دوں. ہم کو بھی کاش مدینے سے, بلکہ اس سے پہلے یہ سنیے. میں نے کہا آپ پہنچ گئے, پہنچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے. کہیے سبحان اللہ. جو مدینے جانا چاہتا ہے, مدینہ دور کوئی نہیں. سائیں فرمانا اینے جوگا میں تے نہیں ساں, لے گئی میں نو نات مدینے ہیں. اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے, خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے. اویس بھائی مچل جائیں گے اس پر, ایسی سبحان اللہ آنے والی ہے. اب یہ راستے میں ہے نا, پہلے تو مجھے بتا رہے ہیں کہ جانا ہے, پھر کہتے ہیں کیوں جانا ہے. اب یہ پہنچنے والے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے. شاکر, اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے, خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے. دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے. کون دونوں؟ ایک اور دو, ایک اور دو. سنیے, اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں روایتی نقابت میں نہیں ملیں گے. سنیے, اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے, اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے, سر خود بخود پہ تسلیم جھکا جاتا ہے. دونوں بیتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے. دل کو سمجھاتا ہوں میں, دل مجھے سمجھاتا ہے. دل کو سمجھاتا ہوں میں, دل کو سمجھاتا ہوں میں, دل مجھے سمجھاتا ہے. اور اگلے شعر پر پھر مزہ لیجئے گا. کہتے ہیں سر بسر عالم انوار نظر آتا ہے. ہن پہنچ گئے نے, کہتے ہیں سر بسر عالم انوار نظر آتا ہے, جب مدینے کا چمن زار نظر آتا ہے. ویس بھائی سنیے گا, سر بسر عالم انوار نظر آتا ہے, جب مدینے کا چمن زار نظر آتا ہے. مفتی وقت عشق کی بات ہے. کہتا ہے سر بسر
عالم انوار نظر آتا ہے جب مدینے کا چمنزار نظر آتا ہے. میں نے یہ شعر اگلا تبھی سنانا ہے جب بھائی کا فون بند ہو جائے گا، کیونکہ چیز بڑی قیمتی ہے. آپ سن لیں، کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے مینجمنٹ ہے، ان کی ذمہ داریاں مجبوریاں بھی ہیں. سر بسر عالم انوار نظر آتا ہے، سر بسر عالم انوار نظر آتا ہے جب مدینے کا چمنزار نظر آتا ہے. مفتی وقت اجازت ہو تو سجدہ کر لوں، عشق ہے مفتی وقت اجازت ہو تو سجدہ کر لوں، مفتی وقت اجازت ہو تو سجدہ کر لوں. میں کیوں کہندہ ہے سامنے روضہ سرکار نظر آتا ہے، سامنے روضہ سرکار نظر آتا ہے. اب یہ پہنچ گئے، میں نے کہا وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ اب یہ مجھے حالات بتا رہے، کہتے ہیں زمین پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے. وہ دیکھو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ عرش معلیٰ دکھائی. ہر کسی کو نظر نہیں آتا اور کسے کتنا نظر آتا ہے یہ بھی بات یہاں پر آ جائے گی. زمین پہ توجہ، زمین پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے. سفیان بھائی اکھاں چکھاں پا کے سنو تو گل دی چس آئے گی. زمین پہ عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھو گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. مدینے پاک میں جلوے ہیں جا بجا، لیکن مدینہ پاک میں جلوے ہیں جا بجا، لیکن وہ جتنا چاہیں بس اتنا دکھائی دے. مدینہ پاک میں جلوے ہیں جا بجا، لیکن یہ حضور کی عطا کی بات ہو رہی ہے. وہ جتنا چاہیں بس اتنا دکھائی دیتا ہے، وہ جتنا چاہیں بس اتنا دکھائی دیتا ہے. اور 3 کے 4 قطعات اور میری حاضری مکمل. چونکہ انہوں نے مجھے وہ جو کہہ دیا نا اڑ جاواں گے، تو مجھے یہ اس طرف آ گیا، ورنہ میرے ذہن میں چیزیں کچھ اور تھی. حضرات اب یہ واپسی کی جانب سفر کرنے والے ہیں. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے. بلکہ اس سے پہلے یہ سن لیجئے، میں نے کہا اب آپ کو محسوس کیسا ہوتا ہے. سنا ہے جو بندہ مکہ جائے اللہ کی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی ہے، جو بندہ مدینے پہنچ جائے رحمت ہی رحمت اس پر ہو جاتی ہے. کہتے ہاں یہ اثر بھی عشق احمد سے زماں میں آ گیا. اب ایسے بھائی یہ اثر بھی عشق احمد سے زماں میں آ گیا. ایتھے ہن پتہ نہیں کنوں سمجھ آئے گی یہ عشق احمد سے ہوتا کیا ہے. یہ اثر بھی عشق احمد سے زماں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. یوں ہوا محسوس در پہ جب دی میں نے حاضری، یوں ہوا محسوس ان کے در پہ جب دی حاضری، جیسے لاوارث کوئی دارالاماں میں آ گیا. جیسے لاوارث، کہیے سبحان اللہ ذرا، جیسے لاوارث کوئی دارالاماں میں آ گیا. اور آخری 2 قطعات ہیں، جیسے لاوارث کوئی دارالاماں میں آ گیا. اب واپسی کا وقت ہے. کہتے ہیں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھہری ہوئی آنکھوں میں، اس کے پیچھے میری محنت ہے. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے. لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، لوٹا ہے ریاض مدینے سے اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. یہ عشق والوں کی بات ہے. آپ مسکرائے، آپ مجھے دعا دیجئے گا. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے. لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے. اور یہ آخری قطع ہے کہ ہم کو بھی کاش مدینے سے پکارا جائے، ہم کو بھی کاش مدینے سے پکارا جائے، اس کے بدلے میں جو بھی جاتا ہے ہمارا جائے. ہم کو بھی کاش مدینے سے پکارا جائے، اس کے بدلے میں جو بھی جاتا ہے ہمارا جائے. بس اسی واسطے دل پہ مجھے پیار آتا ہے. کیوں؟ بس اسی واسطے دل پہ مجھے پیار آتا ہے. یہ بضد ہے کہ مدینے میں دوبارہ جائے، یہ بضد ہے کہ مدینے میں دوبارہ جائے. یہ کیونکہ جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. ارے ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، ایک بچہ رو رہا ہے. پوچھا بیٹے روتے کیوں ہو؟ ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟ بسم اللہ، اذان سن.